مراکش پہلا ملک ہے جس نے 1777 میں امریکہ کو بطور آزاد ریاست تسلیم کیا۔ مراکش کے جنوب مغربی علاقے میں آنے والے زلزلے کی شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کو 1960 کے بعد سے اب تک کا سب سے ہلاکت خیز زلزلہ کہا جا رہا ہے۔ مراکش میں 1960 میں زلزلے سے 12,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے مراکش میں اپنا لگژری ہوٹل زلزلہ متاثرین کے لیے کھول دیا۔ اس زلزلے کی طاقت 25 جوہری بموں کے برابر تھی۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ ہفتے مراکش میں 1960 کے بعد ایک ہلاکت خیز زلزلے نے ہزاروں افراد کو لقمہ اجل بنا دیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد زخمی، سڑکوں پر، کھیتوں پر بے سر و سامان پڑے رہے۔ اس سے پہلے کہ ہم زلزلے کے بارے میں بات کریں، ایک نگاہ مراکش کی ہسٹری پر اور اس کے جغرافیے پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ مراکش شمالی افریقہ کا ایک ملک ہے۔ بحیرہ اوقیانوس کے ساتھ طویل ساحلی پٹی پر واقع اس ملک کی سرحد آبنائے جبرالٹر پر جا کر بحیرہ روم میں جا ملتی ہے۔ مشرق میں مراکش کی سرحد الجزائر، شمال میں بحیرہ روم اور اسپین سے منسلک آبی سرحد اور مغرب میں بحیرہ اوقیانوس میں موجود ہے، جبکہ جنوب میں اس کی سرحدیں متنازع ہیں۔ مراکش مغربی صحارا پر ملکیت کا دعوے دار ہے اور 1975 سے اس کے بیشتر رقبے کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ مراکش افریقہ کا واحد ملک ہے جو افریقی یونین کا ممبر رہی ہے۔ وہ عظیم مغرب یونین، عرب لیگ، بحیرہ روم ڈائیلاگ گروپ اور گروپ 77 کا رکن ہے اور امریکہ کا ایک اہم غیر نیٹو اتحادی ہے۔ جدید مراکش کا علاقہ 8,000 سال قبل مسیح میں آباد ہوا۔ قدیم دور میں یہ ماریتانیہ کہلاتا تھا۔ شمالی افریقہ اور مراکش عظیم رومی سلطنت کا حصہ رہے۔ 5ویں صدی میں رومی سلطنت کے زوال کے بعد بیزنطینی یونانیوں نے اس سرزمین پر قبضہ کیا۔ اس دور میں جدید مراکش کے پہاڑی علاقے آزاد رہے، جن میں بربر نسل کے لوگ رہتے تھے۔ ظہور اسلام کے بعد 7ویں صدی میں عرب افواج شمالی افریقہ کو فتح کرتے ہوئے مراکش پہنچی۔ 670 عیسوی میں خلافت امویہ کا جرنیل عقبہ بن نافع شمالی افریقہ کی ساحلی پٹی میں فتوحات حاصل کرتے کرتے مراکش پہنچا اور 683 تک جدید مراکش کا تقریباً تمام علاقہ فتح کر لیا۔ فتح کے بعد مراکش میں اسلامی ثقافت اپنے عروج پر پہنچی اور مقامی بربر آبادی کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ بنو امیہ کے زوال کے بعد خلافت عباسیہ کا دور آیا، جس میں مراکش مرکزی حکومت کی دسترس سے نکل گیا اور ادریس بن عبداللہ نے ادریسی سلطنت قائم کر دی۔ ادریسیوں نے فاس کو اپنا دارالحکومت قرار دیا اور مراکش کو تعلیم و ہنر کا مرکز بنا دیا۔ مراکش بربروں کی 2 بادشاہتوں کے درمیان میں اپنے عروج پر پہنچ گیا، جو ادریسیوں کے بعد قائم ہوئیں۔ پہلے مرابطین اور بعد ازاں موہدین کے دور میں مراکش تمام شمال مغربی افریقہ اور اندلس کے بیشتر حصے کا حکمران بن گیا۔ فرڈینینڈ دوم کے ہاتھوں سقوط غرناطہ کے بعد اسپین میں مسلم اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور عیسائیوں نے مسلمانوں اور یہودیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ عیسائیوں کے مظالم سے تنگ آ کر اسپین کے مسلمان اور یہودی مراکش آ گئے۔ بعد ازاں سلطنت الویہ نے عروج حاصل کیا، جسے اسپین اور مسلسل مغرب کی جانب توسیع پانے والی سلطنت عثمانیہ کی جارحیت کا سامنا رہا۔ الوی اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے، حالانکہ ان کی حکومت گزشتہ حکومت کے مقابلے میں چھوٹی لیکن کافی دولت مند تھی۔ 1684 میں انہوں نے طنجہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ مراکش پہلا ملک ہے جس نے 1777 میں امریکہ کو بطور آزاد ریاست تسلیم کیا۔ امریکی انقلاب کے آغاز میں بحر اوقیانوس میں سفر کرنے والے امریکی جہازوں پر بربر قزاق حملہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت امریکیوں نے یورپی قوتوں سے مدد کی درخواست کی، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ 20 دسمبر 1777 کو مراکش کے سلطان نے اعلان کیا کہ امریکی تاجروں کے جہاز سلطنت کی حفاظت و امان میں ہوں گے۔ امریکہ مراکش دوستی کا یہ معاہدہ امریکہ کا قدیم ترین دوستی کا معاہدہ ہے، جو آج تک برقرار ہے۔ اس معاہدے پر جان ایڈمز اور تھامسن جیفرسن نے دستخط کیے تھے اور یہ 1786 سے نافذ ہے۔ صدر جارج واشنگٹن نے سلطان سیدی محمد کو خط لکھا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان میں تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ 30 مارچ 1912 کو معاہدہ فاس کے تحت مراکش کو فرانس کی کالونی بنا دیا گیا۔ معاہدے کے تحت اسی سال 27 نومبر کو اسپین کو شمالی اور جنوبی علاقوں کا قبضہ دیا گیا۔ مراکش جون 2004 میں امریکہ کا نان نیٹو اتحادی قرار پایا اور اس نے امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ آزاد تجارت کا معاہدہ کیا۔ اس کے علاوہ مراکش کا پاکستان کے ساتھ بھی ایک خاص تعلق ہے۔ پاکستان نے سن 1950 کی دہائی میں مراکش کے اس وقت کے جدوجہد آزادی کے ایک رہنما احمد عبدالسلام بلفریق کو ایک پاسپورٹ جاری کیا، جو کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا۔
فرانس کی مخالفت کے بعد احمد بلافریگ یہ پاسپورٹ استعمال کر کے ہی قومی اسمبلی میں خطاب کر سکے، جس میں وہ مراکش کی آزادی کے مسئلے کو دنیا کے سامنے لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے چند ہی سال بعد سن 1956 میں مراکش آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اس تباہ کن زلزلے کی بھی بات کر لیتے ہیں جو گزشتہ ہفتے مراکش میں آیا۔ مراکش میں تباہ کن زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 3000 سے تجاوز کر چکی ہے اور ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا مزید خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق 8 ستمبر جمعے کی رات کو مراکش کے جنوب مغربی علاقے میں آنے والے زلزلے کی شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز مراکش سے 75 کلومیٹر دور اطلس کا پہاڑی سلسلہ تھا اور اس کے زیر زمین گہرائی 18.5 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ مراکش کی حکومت کے مطابق زلزلے سے عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، بجلی اور مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہوا، جبکہ زلزلے سے متاثرہ افراد کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور رہے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں تاخیر ہوتی رہی، جبکہ حالیہ زلزلے کے آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی کافی دیر تک جاری رہا۔ مراکش کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ زلزلے سے زیادہ تباہی پہاڑی علاقوں میں ہوئی، جہاں پہنچنا مشکل ہے۔ مراکش کے سینیٹر اور سابق وزیر سیاحت احسن حداد نے بی بی سی کو بتایا کہ مشکلات کے باوجود امدادی ٹیمیں بشمول فوج نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اب تک وہ کئی دیہاتیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ جیسے ہی ملبے کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں متاثرین مل رہے ہیں، لاشیں مل رہی ہیں۔ زلزلے کو 1960 کے بعد سے اب تک کا سب سے ہلاکت خیز زلزلہ کہا جا رہا ہے۔ مراکش میں 1960 میں زلزلے سے 12,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے مراکش میں اپنا لگژری ہوٹل زلزلہ متاثرین کے لیے کھول دیا۔ مراکش شہر میں رونالڈو کا ایک لگژری ہوٹل ہے جو زلزلہ متاثرین کو پناہ فراہم کر رہا ہے۔ رونالڈو کا ہوٹل 5 سٹار ہے، جس میں سوئمنگ پول، فٹنس سینٹر اور ریسٹورانٹ کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ رونالڈو کے اس اقدام کو مراکش میں اور دنیا بھر میں بہت سراہا جا رہا ہے۔ اردن کی یونیورسٹی کے شعبہ زلزلہ اور قدرتی خطرات کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالطرازی کا کہنا ہے کہ زلزلے کی طاقت 25 جوہری بموں کے برابر تھی۔ الطرازی کہتے ہیں کہ اس نوعیت کے زلزلے عام طور پر غیر متوقع ہوتے ہیں۔ ماہرین نے شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ سمیت مراکش کے دیگر پڑوسی ممالک پر اسی طرح کے تباہ کن زلزلوں کے آنے کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ وہیں بین الاقوامی فیڈریشن برائے ریڈ کراس اور انجمن ہلال احمر IFRC نے زلزلہ متاثرین کے لیے 10 کروڑ سوئس فرینک یعنی 11 کروڑ 25 لاکھ ڈالرز کے عطیات کی اپیل کی ہے۔ IFRC کی گلوبل ڈائریکٹر برائے آپریشنز کیرولین بولٹ نے جنیوا میں منگل کے روز صحافیوں کو بتایا کہ اس وقت پانی، حفظان صحت اور پناہ گاہوں سمیت اہم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امداد کی اپیل کی گئی ہے۔ مراکش اس حالیہ زلزلے سے قبل بھی چند شدید زلزلوں کا سامنا کر چکا ہے، جن میں 2004 کا ایک زلزلہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد مراکش کے شمال مشرق میں الحسیمہ میں زلزلہ آیا، جس میں دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 628 افراد ہلاک ہوئے، اور 1960 میں اگادیر کے زلزلے میں 12,000 افراد ہلاک ہوئے۔ وہیں پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک اور رہنماؤں نے مراکش کے ساتھ اس تباہ کن زلزلے کے بعد یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں اور سامان پہنچانے کے اعلانات بھی کیے ہیں۔ ان ممالک میں پاکستان، ترکی، روس، الجزائر، جرمنی، فرانس، اسپین، قطر، برطانیہ، امریکہ، تیونس، رومانیہ، اسرائیل، تائیوان، UAE، سعودی عربیہ اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ قدرتی آفات جہاں بہت سے جانی اور مالی نقصان کا باعث بنتی ہیں، وہیں دنیا بھر کے انسانوں کو مملکتوں اور سرحدوں سے باہر نکل کے بطور انسان سوچنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں، اور انسانوں کے انسانوں سے جو تعلقات وہ بھول چکے ہیں وہ بھی یاد دلاتی ہیں۔ آج مراکش میں زلزلہ آیا ہے تو پوری دنیا کے انسان دکھی ہیں اور مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ترکی میں زلزلہ آیا یا کہیں اور بھی کوئی آفات آئیں، لیبیا میں طوفان آیا، تو بھی تمام لوگ، تمام انسان، دنیا بھر کے ملک اپنے تمام اختلافات بھلا کر انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ گئے۔ دعا ہے کہ مراکش کے لوگوں کی پریشانیاں کم ہوں، اور باقی تمام ممالک سے اور آپ تمام لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ
کہ جو بھی آپ کی دسترس میں، آپ کی دانست میں ہے، ان کی امداد کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، شکریہ۔